السلام علیکم دوستو، جاوید راٹھور کی طرف سے آپ سب کو نیا سال مبارک۔ دوستو، اس وقت ایک سوال جو ہے وہ تاریخ دانوں، تاریخ لکھنے والوں، تجزیہ نگاروں اور تبصرہ نگاروں کے زیر غور ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک ملک جو 70 کی دہائی میں بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا، جس کی ایئر لائن کی دنیا میں چرچے تھے، جو جرمنی جیسے ممالک کو بھی قرض دیتا تھا، آج وہ ملک اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اور یہ کیوں؟ کیا یہ کسی عالمی سکرپٹ کا حصہ ہے، یا اس کو یہاں خود اپنے ہی لوگوں نے پہنچایا ہے؟ یہ ایک ایسا اہم سوال ہے جس کا جواب یقیناً آپ بھی جاننا چاہیں گے، اور ہر شخص اس سوال کے جواب کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اس وقت جس تباہی کے دہانے کی بات کر رہا ہوں میں، جس دلدل کی بات میں کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ صرف ایک اکانومی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے نہیں ہے، وہ انصاف کے حوالے سے نہیں ہے، وہ سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے بھی نہیں ہے، بلکہ وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہے۔ دیکھیں، چند سال قبل ہم نے $532 ملین یعنی 1 کروڑ اور 20 ارب کی لاگت سے اپنی مغربی سرحد پر ایک فینس بنائی تھی، ایک باڑ لگائی تھی، جس کو ابھی اطلاعات ہیں کہ اس باڑ کو جگہ جگہ سے توڑا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور وہ باڑ بھی جو ہے ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا اور اس میں گپلے ہوئے، وہ تو ایک الگ کہانی ہے، غلط ہے یا صحیح ہے۔ لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ آئے روز ہمارے سیکیورٹی فورسز پہ فائرنگ ہو رہی ہے، اور بیک وقت ایک دن میں ہی 5 دھماکے ہوئے، حتیٰ کہ اسلام آباد میں بھی ٹیررسٹ آپ کے پہنچ گئے۔ اور پھر ستم ظریفی یہ کہ دنیا کے مختلف ممالک نے الرٹ جاری کر دیا پاکستان کے حوالے سے، حتیٰ کہ ایک ہوٹل میں جانے سے اپنے شہریوں کو منع کر دیا گیا۔ یعنی دنیا میں یہ میسج چلا گیا کہ پاکستان ایک بار پھر دہشت گردی کے نرغے میں ہے، اور پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، اور کوئی وہاں ٹریول نہ کرے تو ظاہر ہے کہ اس سے پاکستان کی اکانومی اور نیچے جائے گی۔ پھر آپ سیاسی استحکام کے حوالے سے دیکھ لیں کہ وہ پچھلے 8-9 مہینے سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ جو حکمران ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر صورت میں اقتدار کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، جب تک انہیں یقین نہ ہو جائے کہ ان کی مخالف پی ٹی آئی الیکشن میں جیت نہیں سکے گی، اس وقت تک وہ حکومت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، چاہے ان کو کوئی غیر آئینی طریقہ ہی استعمال کرنا پڑے۔ جبکہ عمران خان بھی اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہیں ہر صورت میں الیکشنز چاہیے۔ دوسری طرف جو معیشت کی صورتحال ہے، اس کا یہ عالم ہے کہ آپ کے پاس جو 8-9 مہینے پہلے 18 ارب کے ذخائر تھے، وہ ابھی 7 بلین تک رہ گئے ہیں، اور سنا ہے کہ ابھی تو وہ 5.8 ہو گئے، یعنی پچھلے 2 ہفتے میں آپ کے 1 بلین سے زیادہ کم ہو گئے ہیں۔ اور یہ اتنے ریزرو رہ گئے ہیں جو 1 مہینے کی جو امپورٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھی نہیں، اور امپورٹ پہ ویسے ہی پابندی ہے، اور آپ کا سارا سامان جو باہر دنیا سے را مٹیریل منگوایا تھا وہ کراچی پورٹ پہ کھڑا ہے، اور 3,000 سے زیادہ آپ کی جو فیکٹریاں ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور آٹا جو ہے وہ 125 روپے کلو ہو گیا، یعنی 5,000 روپے من۔ کون خریدے گا، کون جیے گا؟ اور اسی طرح باقی چیزوں کو بھی پر لگ گئے ہیں۔ جبکہ انصاف کا یہ عالم ہے کہ عدالتیں جب چاہیں رات کو بھی لگ جاتی ہیں، اور جہاں عام آدمی کو انصاف دینا ہو وہ بیچارے عدالتوں کے دھکے کھاتے رہتے ہیں، کئی سالوں تک ان کے فیصلے ہی نہیں ہوتے۔ اور یہ ہمارا عدالتی نظام ہے، اور عدالتی نظام کے اندر بھی ابھی تک وہ جو مصلیت کا قانون جو ہے، جس کو نظریہ ضرورت کہتے ہیں، وہ جاری ہے، اور اداروں کا بھی آپ کا برا حال ہے، اور آپ کی فوج جس کے اوپر ساری قوم تکیہ کرتی تھی، جس کا احترام کرتی تھی،
اس کو بھی پچھلے چیف آف آرمی اسٹاف نے اس قدر متنازع بنا دیا کہ اب لوگوں کے اندر وہ جو اعتماد تھا، وہ جو ایک رسپیکٹ تھی، اب وہ اتنی نہیں رہی ہے، اور اس ادارے کو بھی ایک کنٹروورشل بنا دیا گیا جو کسی صورت میں کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یعنی یہ حالات ایسے ہیں کہ کچھ کا خیال ہے کہ یہ حالات ایک سکرپٹ کا حصہ ہیں، اور یہ سکرپٹ اس لیے لکھا گیا کہ جب ہندوستان کا اور اسرائیل کا نیکسس ہوا اور انہوں نے مشترکہ طور پر لابنگ کی امریکہ اور باقی دنیا کو ہم نوا بنانے کے لیے، اور انہیں یہ باور کرایا کہ پاکستان کے پاس جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، چونکہ پاکستان کے اوپر دہشت گرد بھی قبضہ کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی آرمی پہ روگ ہونے کا الزام بھی لگایا گیا، اور امریکہ کے اخبارات میں بڑے بڑے ایڈیٹوریل چھپے، اشتہارات چھپے کہ روگ آرمی، اور اس طرح انہوں نے لابنگ کی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ کہتے ہیں نا، ایک کوئی شعر ہے کہ ایک قوالی کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ مجھ کو ہویا ڈبونے میں، نہ ہوتے تو کیا ہوتے، مجھ کو ہویا ڈبویا ہونے نے، نہ ہوتے تو کیا ہوتے، یعنی کہ ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہے شاید اس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ میں ہمیشہ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے سمجھتا ہوں کہ جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں وہ انسان سے خود ہوتی ہیں۔ دوسرے لوگ ہاتھ پکڑ کر آپ سے غلطیاں نہیں کرواتے، ٹھیک ہے وہ آپ کے لیے حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہاتھ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کا دماغ بھی آپ کے پاس ہے، اور جو فیصلے لینے ہیں آپ نے لینے ہیں۔ یعنی کیا ضرورت تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کہ کراچی جو ایک ترقی کرتا ہوا شہر تھا اس کے اندر ایم کیو ایم بنا کے صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایم کیو ایم بنائی، جو بعد میں ہندوستان کے ہاتھ میں اس کی ڈوریں چلی گئیں اور کراچی کا بیڑا غرق کر دیا، اور ابھی کراچی کو کھنڈرات میں بدل کر رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد بھی ہم نے غلطیوں سے نہیں سبق سیکھا، اور پھر ہم نے طالبان بنائے، اور پھر طالبان کے حوالے سے ہم نے جو 90 ڈگری کا ٹرن لیا مشرف صاحب نے، اس کے نتیجے میں 80,000 لوگوں کی ہمیں قربانیاں دینا پڑیں، بلینز آف ڈالرز کا ملک کو نقصان ہوا، اور 7,000 سیکورٹی فورسز لوگوں کا نقصان ہوا۔ پھر اس کے بعد پھر بھی ہم نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا، اور پھر یہ ہوا کہ کئی حکومتیں آتی تھیں اور وہ 2 سال کے بعد چلی جاتی تھیں، اور پھر حتیٰ کہ 2018 میں میاں صاحب کی حکومت اچھی بھلی چل رہی تھی، ان کے خلاف اگر سکینڈلز تھے، کیسز تھے تو عدالتیں تھیں، لیکن ان کو وقت سے پہلے نااہل کیا گیا، اور ان کے خلاف بہت ساری چیزیں سامنے لائی گئیں کہ ان کی کرپشن ہے اور منی لانڈرنگ ہے اور سارا کچھ ہے۔ تو لوگوں کو باور کرا دیا گیا کہ واقعی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ کرپٹ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو عمران خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اگرچہ ان کو عوام کی حمایت بھی حاصل تھی، لیکن ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کی فیسیلیٹیشن معاونت شامل تھی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد جب ان کے ساتھ حالات نہ چل پائے تو پھر انہی لوگوں کو لے آئے جن کے خلاف اتنا مواد سامنے لایا گیا تھا کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگے تھے، ان کے بارے میں لوگوں نے رائے تبدیل کر لی تھی، اور حتیٰ کہ عمران خان کی حکومت سے بھی لوگ تنگ تھے اور سوچ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن جب ان کو لے آیا گیا اور عمران خان کو ہٹا دیا گیا تو پھر لوگوں کو سمجھ آئی کہ نہیں، اصل مسئلہ سیاستدان نہیں ہے، اصل مسئلہ اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جو کسی کو بھی چلنے نہیں دیتی۔ اب لوگوں کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ سارا قصور اسٹیبلشمنٹ کا ہے، لیکن سیاستدانوں کی پھر یہ دیکھیے کہ پہلے تو انہوں نے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، اور پھر اس کے باوجود میاں صاحب آئے اور گیلانی صاحب کو برطرف کروایا میمو گیٹ سکینڈل میں، اور پھر جب ان کو ہٹایا گیا تو انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور جرنیلوں کے نام لیے، ہدف تنقید بنایا، لیکن جب ان سے معاملات ہو گئے تو یہ سارا کچھ بھول گئے۔ وہی اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے جب معاون ہو گئی تو ان کے لیے مقدس ہو گئی، اور وہی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے لیے
ایک یعنی مصیبت ہو گئی اور سارے معاملات کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہوگی. تو دوستو اس میں اگر ہم باہر کی دنیا کو ہم مورد الزام ٹھہرائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اپنی جو غلطیاں ہیں وہ دوسروں کے سر تھوپنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کی، آپ کے جو دشمن ہیں ان کی خواہشات یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ آگے نہ بڑھیں، آپ ترقی نہ کریں، آپ کو کمزور کر دیا جائے، آپ کو مجبور کر دیا جائے، آپ کو بے بس کر دیا جائے. لیکن اس حد تک اس ملک کو لانے والے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. پاکستان کے چند جرنیل ہیں، سارے جرنیل نہیں، ساری فوج نہیں، بلکہ چند جرنیل ہیں. اور وہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو آرمی چیف ہوتا ہے سارے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں، اور باقی کور کمانڈرز کی بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی زیادہ سے ہوتی ہے. چونکہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف کو کوئی کور کمانڈر پسند نہیں یا کسی کی بات پسند نہ آئے تو اس کو وہ دوسرے ہی روز جو ہے وہ سائٹ پہ لگا دیتا ہے. تو یعنی فوج کے اندر بھی کوئی ہمارا سسٹم ایسا نہیں ہے کہ جہاں پوچھ گچھ ہو. اور یہی حالت ہے ہماری جوڈیشری میں بھی، اور یہی حالت ہے پولیٹیشنز کی بھی، یہی حالت ہے بیوروکریسی کی. اور عوام کی طرف چلے جائیں تو عوام بھی ایک دوسرے کو، حکومتوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، لیکن خود نہ کوئی سچ بولنے کے لیے تیار ہے، نہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے، لیکن الزام تراشی کے لیے ہر ایک تیار ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی کشتی جہاں جس ساحل پہ کھڑی ہے، جہاں سمندر کے کنارے پہ ہچکولے کھا رہی ہے، اس کو یہاں لانے میں آپ سب کا کردار ہے. اور آپ سب جب توبہ کر کے اپنی غلطیوں سے تو آپ اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، کیا پولیٹیشنز ہیں، کیا بیوروکریسی ہے، کیا جرنیل ہیں اور کیا عوام ہے، تو حالات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. پھر بے شک کوئی مورخ لکھے گا کہ یہ بین الاقوامی سازش کا حصہ تھا، کوئی لکھے گا کہ آپ کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ 71 میں آپ نے بنگلہ دیش کے لوگوں کے اندر احساس محرومی پیدا کیا، ان کو انصاف نہیں دیا، وہاں عوام کی طاقت کو آپ نے، عوام کی اکثریت کو، عوام کی رائے کو نگلیکٹ کر دیا. تو ہندوستان نے اس سے فائدہ اٹھایا. ظاہر ہے کہ جو عقل مند دشمن ہوتا ہے، چالاک دشمن ہوتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کی غلطیوں سے، آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور اب بھی ظاہر ہے کہ لوگ آپ کی مجبوریوں سے، آپ کی غلطیوں سے فائدہ اٹھائیں گے. اور لیکن اس کے قصوروار وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ آپ پاکستانی قوم، پاکستانی قائدین، پاکستانی بیوروکریسی اور پاکستانی جرنیل مجرم ہوں گے، تاریخ کے بھی اور پاکستانی قوم کے بھی، اور ان لوگوں کے بھی جنہوں نے لاکھوں قربانیاں دے کر یہ ملک بنایا تھا. لوگوں بات لمبی ہو گئی، اپنا خیال رکھیے گا. پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور وقت کسی اور حوالے سے بات ہوگی. خدا حافظ.